السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ضیاء اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل وصال یار پر۔ اللہ کا شکر کہ اللہ کی توفیق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ دن رات جاری و ساری رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ہماری زبانوں پر، ہماری سانسوں میں اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رواں دواں رہے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسی طرح جگمگاتا رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وصال یار کا خوبصورت پروگرام ایک ملاقات کے نام سے پاکستان کی جید اور خوبصورت شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ مملکت پاکستان کی ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، پرانے لوگ جانتے ہیں ثنا خانی کے حوالے سے، اور 70-80 کی دہائی سے اگر کچھ لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کو ضرور جانتے ہوں گے۔ دوستو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ جناب محمد قمر خان رحمانی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بڑا اللہ کا کرم ہے، احسان عثمانی۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں وصال یار کے اس خوبصورت پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی اور جو نعت کے شائقین ہیں ان تک نعت کے حوالے سے جو معلومات ہے اس کو پہنچانے کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ قبلہ، یہ فرمائیے گا کہ پیدائش آپ کی کہاں ہوئی اور بچپن کیسا گزرا؟ میں کراچی میں ہی پیدا ہوا 1956 جولائی 15 جولائی 1956 کو میری پیدائش کراچی میں ہوئی اور یہیں میں پلا بڑھا۔ تو ابتدائی تعلیم بھی کراچی کے جو اسکول سے ان سے میں حاصل کرتا رہا اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا، اور نعت خوانی کا شغف تھا کیونکہ میرے تایا جو تھے وہ بہت اچھے نعت خواں تھے جی، اور محافل میں شرکت فرمایا کرتے تھے، اور وہ اتفاق سے میرے ساتھ ہی قریب ہی رہا کرتے تھے، ہماری اور ان کی رہائش قریب تھی۔ تو انہوں نے ابتدائی طور پر میری تربیت کی اور محافل میں لے جانا شروع کیا۔ وہ کیونکہ ایک سیکنڈری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے تو اردو ان کی بہت اچھی تھی جی، تو وہ میرے تمام مخارج، تلفظ اور ترنم کی تربیت کیا کرتے تھے، اور جو محافلیں تھیں ان میں وہ اپنے ساتھ مجھے لے جایا کرتے تھے۔ یوں بہت بچپن ہی میں نے اس صحبت کی بنیاد پر نعت پڑھنا شروع کر دی، ماشاءاللہ، اور آہستہ آہستہ اس کا سلسلہ پھر بڑھتا چلا گیا۔ تو بچپن آپ کا اسی طرح ثنا خانی کے ماحول میں گزرا؟ جی بالکل۔ اور اس وقت کے پڑھنے والے کون کون تھے جن سے آپ نے رہنمائی حاصل کی؟ اس وقت جو ثنا خاں وہاں موجود تھے اس دور میں، جی، تو اس میں ایک ہمارے ثنا خاں تھے منور صاحب، ان سے بھی میں نے اصلاح لی، جی، اور زیادہ تر میری تربیت جو ہے کیونکہ میرے تایا بہت اچھے نعت خواں تھے تو وہ گھر میں ہمیں ایک ماحول میسر تھا، اس بنیاد پر جو ہے زیادہ تر میری تربیت میرے تایا ہی کرتے رہے۔ اور پھر جو محافل تھی ان میں جا کے بھی جو سینئرز حضرات کو اس وقت سنا کرتے تھے تو ان سے بھی اکتساب کیا کرتے تھے۔ کیا ماحول ہوتا تھا اس وقت ثنا خانی کا، محافل کا؟ اس وقت نعت خوانی کا بڑا ایک مؤدب اور معطر ماحول ہوا کرتا تھا۔ جی، لوگ ثنا خوانی کو اس وقت سعادت عبادت کے طور پر منعقد کیا کرتے تھے، اور کوشش ہوتی تھی کہ جب اس محفل میں آیا جائے تو باوضو ہوں، اور کوشش بھی یہ شروع میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ زیادہ تر لوگ سفید لباس زیب تن کر آیا کرتے تھے۔ جی، جی، اور اس زمانے میں جو محافل ہوتی تھیں ان کی فرشی نشست ہوا کرتی تھی، گاؤں تکیے لگے ہوتے تھے، عطر تقسیم کیا جاتا تھا، جی، پھول تقسیم کیے جاتے تھے، اور سننے سامعین کا بھی جو ایک آج کے سامعین کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس وقت جو سامعین ہوتے تھے وہ بڑے انہماک اور بڑے مؤدب انداز میں محافل کو سماعت کیا کرتے تھے،
اور نعت خواں بھی اس وقت جو تھے وہ اچھے اساتذہ کے کلام ماشاءاللہ پڑھا کرتے تھے. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میں نے بڑی محفلیں اٹینڈ کیں، مگر اس زمان میں اردو ترقیاتی بورڈ تھا، وہاں پہ ڈاکٹر عبداللہ صدیقی، عبدالخیر کشفی صاحب جو ہیں مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، آمین. وہ بورڈ میں پروگرام ربیع الاول کے حوالے سے منعقد کیا کرتے تھے. گو کہ ان کی محفل بڑی محدود ہوا کرتی تھی، 100-125 افراد پہ مشتمل مجمع ہوا کرتا تھا، مگر ان کی محفل وہ اس طرح کی ہوتی تھی جیسے میں نے بتایا، فرش نشست، بڑے اہتمام سے لوگوں کو بلانا اور سننا. جب ہم وہاں نعت پڑھا کرتے تھے تو ہم بہت سوچ سمجھ کے وہاں جایا کرتے تھے کہ اساتذہ کے درمیان آج ہم نے پڑھنا ہے، اللہ تو اس کی کلام کو چوز کرنا، اور اگر وہاں سے کسی شعر پہ، مصرے پہ اگر داد مل جائے تو واقعتاً وہ داد ہوا کرتی تھی. تو وہاں مطلب اس وقت کا جو ماحول تھا عام محافل کا بھی، وہ بڑا مؤدب ہوتا تھا اور بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ لوگ پڑھتے تھے، اور اس حوالے سے آتے تھے کہ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو کچھ سوغات ثواب کی ساتھ دیتے جائیں. آپ نے اس دور کی بات کی تو اس وقت ثنا خوانی کے لیے محنت کتنی کی جاتی تھی؟ کلاموں کا جو انتخاب ہوتا تھا وہ کس طرح ہوتا تھا؟ اور کیا پڑھنے سے پہلے کسی استاد کو یا کسی معلم کو دکھایا جاتا تھا کہ آج میں نے یہ پڑھنا ہے تو کہیں میرے منہ سے ایسا کچھ لفظ ادا نہ ہو جائے کہ جو بعد میں بدنامی کا سبب بنے؟ کیا کہتے ہیں؟ دراصل نعت پڑھنا ایک سنت الہیہ ہے جی، اور نعت کا سننا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نعت کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ اللہ کریم اس کی ثنا بیان کرتا ہے، اس کے فرشتے بیان کرتے ہیں، اور ہمیں بھی پابند کیا ہے کہ آپ اس کی ثنا کریں. یوں اس کو عبادت تصور کیا جاتا ہے، اور جب عبادت اختیار کی جاتی ہے تو اس کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں، کچھ اس کے اصول ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں. اگر ان کو عبادت سمجھ کے اس کام کو کیا جائے، وہ مد نظر رکھے جائیں، تو جو ہم نعت خوانی کر رہے ہیں اس میں ایک اچھی کوالٹی پیش کر سکتے ہیں. بے شک. تو یہی ہوتا تھا کہ جب ہم کوئی نعت، اس زمانے میں ہم کوئی نعت پڑھنا چاہتے تھے تو جو اس وقت کے مشہور شعراء تھے، سکندر لکھنوی صاحب تھے، محمد علی ظہوری صاحب تھے، اعظم چشتی صاحب تھے، کراچی میں قمر انجم صاحب تھے، عبدالستار نیازی صاحب تھے، عبدالستار نیازی صاحب تھے. تو کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان کا کلام لیا کرتے تھے. یا اسلام آباد میں سید منظور الکونین منظور الکونین صاحب ہوا کرتے تھے، بہت اہتمام سے اور بڑے انعماق سے اور بڑے سریلی نعت خواں ہوا کرتے تھے. تو وہ ان کی جو نعتیں ہوتی تھیں وہ ہم سنتے بھی تھے، یا ان کی لکھی ہوئی جو نعتیں ہوتی تھیں وہ پھر لیتے تھے. پھر لینے کے بعد ہم کسی جو، جیسے میں نے عرض کیا میرے تایا تھے یا اور ہم سے جو سینئر اس وقت ثنا خواں حضرات تھے، ان کے سامنے ہم محفل میں پڑھنے سے پہلے 2-4 دفعہ ہم جو ڈور ٹو ڈور محافلیں ہوتی تھیں ان میں ان کے سامنے وہ تربیت کے طور پر ہم ان کو سنایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. اور ظاہر ہے وہ اس میں جو کچھ کمی بیشی ہوتی تھی وہ ہماری اصلاح فرماتے تھے ہماری. تو جب ہم کسی اچھی بڑی محفل میں جایا کرتے تھے اس کو تو ایک تیاری کے ساتھ جایا جاتا تھا، تو وہ وہاں اچھی پرفارم کر سکیں لوگ، اس کو اچھی طرح سماعت کر سکیں، زیادہ محظوظ ہو سکیں لوگ. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ شاید اس طرح جو آج کے ساتھی ہیں ہمارے نعت خواں ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں، مگر اس طرح سے وہ سوچ اور وہ محنت اور وہ کریشن نہیں رہی، وہ کریشن نہیں رہی. پھر یہ کہ اچھی نعت پیش کرنے کے لیے جو ہمارے اس وقت کے سینئر ثنا خواں تھے وہ ہمیں یہی بتایا کرتے تھے، اور ہم بھی یہ کیا کرتے تھے کہ نعت جب ہم پڑھنے جاتے تھے تو اس نعت کے پڑھنے سے پہلے ہم اپنی ایک کیفیت اپنے اوپر اس کے بیک گراؤنڈ میں طاری کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے یہ کہ ایک جیسے مراق پہ کسی صورت اپناتے تھے، طاری کرتے تھے اپنے اوپر اس ماحول کو، اور اس کے بعد جا کے پرفارم کیا کرتے تھے. ظاہر ہے جب اس طرح سے اگر تیاری کر کے جائیں گے تو آپ کو بھی پڑھنے میں لطف آئے گا اور سامعین بھی ظاہر ہے اس سے مستفید ہوں گے. جیسا کہ میں نے اپنے شروع میں یہ ناظرین کو بتایا کہ اس وقت کے پاکستان کے جید ثنا خوان رسول اور بہت نامور آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، جن میں بہت بڑا نام جناب الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب ہیں. تو ان کی یہ آپ کی شاگردی میں کیسے آئے اور یہ کیا دور تھا، یہ تو آپ شیئر کریں گے؟ جی بالکل.
بات دراصل یہ ہے کہ نعت فنی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں صلاحیت بلٹ ان کی ہے جی، وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے. استاد جو ہوتا ہے وہ نہ اس کا گلا لے سکتا ہے نہ اپنا گلا اس کو دے سکتا ہے. حقیقت یہ ایک خودداد صلاحیت ہوتی ہے. جی، اس کو صحیح اسلوب، کچھ فنڈامنٹل اصول جو نعت کے ہوتے ہیں، بیسک اصول، وہ ہم سمجھاتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریاض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو مقام ادا کر دیتا ہے. تو یہ اس سلسلہ ہوتا ہے. میرے پاس سبیر رحمانی صاحب کا سلسلہ ایسا ہے کہ سید سبیع الدین رحمانی صاحب کے جو والد تھے وہ کراچی یونیورسٹی میں ملازمت کیا کرتے تھے، جی، اور اتفاق سے میرے والد بھی کراچی یونیورسٹی میں ملازمت کیا کرتے تھے. ہم ایک ہی علاقے گلبہار کے رہائشی تھے، گو کہ تھوڑے دور تھے. جی، اور اس زمانے میں مرکزی جشن عید میلاد النبی کے تحت گلبہار میں 12 روزہ محافل عید میلاد النبی کی منعقد کی جاتی تھی، جو بنیادی محفلیں یعنی وہ پہلی محفل یکم سے 12ویں تک اللہ سب سے پہلے پاکستان میں انہوں نے اس کام کا آغاز کیا. ماشاءاللہ، اس کے بعد ضرور پاکستان میں وہ کام چلا، اور اس کو اس وقت لیڈ کرتے تھے الحاج شمیم الدین صاحب، جو سندھ کے منسٹر بھی رہے بعد میں، تو وہ اس کے صدر تھے. وہاں نعت خوانی کا جو اہتمام تھا وہ میرے ذمہ تھا، کیونکہ جس مقام پر وہ محفل ہوا کرتی تھی جی، اس کے ساتھ ایک جامع مسجد غوثیہ ہوا کرتی تھی. میں جمعۃ المبارک کو وہاں صلاۃ و سلام پیش کیا کرتا تھا، اور علاقے میں اس وقت ابتدائی طور پر ہم پڑھا کرتے تھے. تو جب انہوں نے یہ محافلیں شروع کیں تو ظاہر نعت خوان 12 دن کے لیے کافی نعت خوان درکار ہوتے تھے، علماء کرام کی ضرورت ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے میری یہ نعت خوانی کے حوالے سے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نعت خوانوں کو انگیج کریں، لائیں اور معاملات کریں. تو اس کے جو اناؤنسر ہوا کرتے تھے پروفیسر رئیس احمد، وہ بھی اتفاق سے کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا، وہ جنرل سیکریٹری بھی تھے اس تنظیم کے، صحیح، اور مرتے دم تک اناؤنسمنٹ اس محافل میں وہی کرتے رہے. تو سبیر رحمانی وہاں آتے تھے جب یہ بہت چھوٹے تھے، تو یہ وہاں پڑھتے تھے. تو پروفیسر رئیس احمد صاحب نے ان کو میرے حوالے کیا، کہنے کہ یار یہ بچہ ہے، اس کو بڑا شوق ہے پڑھنے کا، تو آپ جو ہے اس کو دیکھیں تھوڑا سا. تو اس طرح سے یہ سبھی رحمانی میرے پاس آئے. اس وقت بڑا یہ 78 77 کی میں بات کر رہا ہوں. اور ایک اشفاق رحمانی ان کے ساتھ اور ان کے ساتھی ہوتے تھے دوست، وہ یہ دونوں مل کے ساتھ میرے ساتھ ایک وقت میں آیا کرتے تھے میرے پاس. تو میں نے محسوس کیا تھا، ویسے تو کافی لوگ میرے پاس اور بھی سیکھ کے گئے. ذوالفقار حسینی صاحب گو کہ وہ میرے باقاعدہ شاگرد نہیں تھے، جی جی، مگر ان کے جو کزن ہیں بڑے اسلم حسانی صاحب دف والے، وہ ہماری تنظیم میں جوائنٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے. تو وہ ان سے بڑے تھے عمر میں، وہ پہلے سے نعت پڑھتے تھے. ذوالفقار بعد میں آیا، تو وہ ذوالفقار کو محافلوں میں انٹروڈیوس کرایا کرتے تھے، لے جایا کرتے تھے. تو ابتدائی دور میں ذوالفقار حسینی جو ہے وہ ہماری گلبہار کی محافل میں وہاں آیا کرتے تھے، میرے ساتھ مختلف محافل میں جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد سب سے پہلی جو ایک اچھی پرفارمنس کسی بڑی محفل میں، وہ بھی اتفاق سے میری جو لیلۃ النعت کی ہماری محفل ہوتی تھی، اس میں نے پہلی انٹری ان کی کرائی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خودداد صلاحیت دی تھی، ان کو اللہ نے بڑا فنی اعتبار سے نوازا تھا، اور ان کی محنت تھی، اور ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایک گائک کی اعتبار سے تھا. جی جی بالکل. اس کی بنیاد پر وہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نام اور عروج اور عطا کیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے نعت کے شائقین کی کہ وہ بہت جلد اپنا جو معاملات ہیں ان کو سمیٹ کے، اور اتنی ذخیر اور اتنے اچھے عمدے انداز میں انہوں نے نعتیں پیش کی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی آج تک ان کو لوگ سن کر محسوس ہو رہا ہے. ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ثناخواں ہیں جو میرے پاس آتے رہے. ایک ثناخواں کا میں یہاں ضرور ذکر کروں گا جی. عزیز مرزا حسانی صاحب ہوا کرتے تھے، مجھ سے بھی عمر میں 1-2 سال شاید بڑے تھے. وہ بڑے زبردست گلوکار تھے، اور باقاعدہ جو اس وقت کی جو فنکشنز ہوتے تھے ان میں وہ پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. تو لیلۃ النعت جو ہم ہر سال پروگرام شب معراج کے موقع پہ کرتے ہیں، اس میں وہ کسی دوست کے ساتھ وہاں تشریف لائے، اور انہوں نے محفل سماعت کی. اس کے بعد وہ ظاہر چلے گئے.
دوسرے دن وہ اس علاقے میں مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے کہ قمر رحمانی صاحب سے ملاقات کرنی ہے. میں جہاں محفل ہوتی تھی اس سے کافی فاصلے پہ میری رہائش تھی، مگر لوگ تھوڑا سا جانتے تھے، انہوں نے مجھ تک ان کو پہنچا دیا. تو انہوں نے آ کے پھر مجھ سے کہنے کہ یار مجھے نعت سیکھنا ہے. میں نے ان کو تھوڑا سنا، انہوں نے اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں کہ یار آپ تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی سروں کے سے واقفیت رکھتے ہیں اور سارے معاملات ہیں آپ کے. وہ بہرحال انہوں نے نعت خوانی. مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن سے اس شخص نے نعت پڑھنا شروع کی، میری شاگردی میں آیا، اس نے گلوکاری ترک کر دی سبحان اور آخر تک پھر اس نے گلوکاری نہیں کی، نعت گوئی بھی کی، نعت خوانی بھی کی. اور جس آفس میں وہ کام کرتے تھے انہوں نے ان کو حج پہ بھی اس بنیاد پر بھیجا، صرف ان کو بھیجا اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں بھیجا، حضور کے ثنا خان کے طور پر. حضور کے ثنا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک محفل میں پرفارم کرتے ہوئے ان کی قضا آئی، اللہ اکبر، این محفل کے دوران اسٹیج پہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اپنے اوپر جو چیز میں بتا رہا ہوں، پہلے زمانے کی جو لوگ نعت خوانی کرتے تھے وہ اپنے اوپر اس کو تاریخ کیا کرتے تھے، اندر سے پڑھتے تھے، اندر سے پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو چینج کرتے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ حضور سامنے ہیں اور حضور کو سنا رہے ہیں. ہائے ہائے. تو اس بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو وہ اپنے ماضی سے کٹ کر توبہ کر بالکل خالصتاً حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے. اور پھر ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نوازتا بھی. اور اسی لیے سامنے جو سننے والے ہوتے تھے وہ بھی حضوری میں سنا کرتے تھے، بے شک کہ وہ کیفیات بانٹا کرتے تھے. جب سبیر رحمانی جب میرے پاس آئے تو ظاہر ٹیلنٹ بولتا ہے. اچھا، استاد شاگرد کا کچھ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری جہتوں میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جی، صرف نعت کے حوالے سے نہیں دے، اس کے کریکٹر کے اعتبار سے. ظاہر ہے وہ ایک ہیرا، اس کو تراشنا ہے. تو وہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہیں، تو اس کو گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے پھر ان کو گلبہار نعت کونسل کا جنرل سیکرٹری بنایا ابتدا میں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اس کے بعد ہم ہر سال ایک سووینئر نکالتے تھے لیلۃ النعت کے عنوان سے، جس کے تقریباً 16-17 شمارے مسلسل آئے ہیں. اس کے یہ مدیر رہے، پھر مدیر اعلیٰ رہے، کیونکہ ان کا لٹریری طور پر تھوڑا ذوق تھا، لکھنے کا ذوق تھا. تو وہ فیلڈ میں نے ان کے حوالے کر دی کہ آپ اس کو کریں، تو وہ اس کو ماشاءاللہ کرتے رہے. اور پھر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. ان کی لگن، یہ جو چیزیں تھیں ان میں نے ان کو فوکس کرایا، ان کو بتایا کہ بھئی آپ کا لٹریچر کا مائنڈ ہے تو آپ اس پہ زیادہ فوکس کرو، کیونکہ نعت خوانی تو ایک عام چیز ہے اور اس پہ لوگ بہت زیادہ پرفارم کر رہے ہیں. آپ بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، مگر اگر اس طرف جا کے کام کیا جائے، اس سائڈ پہ کام کم ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کچھ اس میں بہتری پیدا ہو جائے. تو انہوں نے بڑی لگن، محنت، ذوق، شوق سے کام کو کیا. اور جو اس وقت کے ہم اثر تھے ان کے لوگ لٹریری طور پر، ان کو ساتھ ملایا اور بڑا یونک اور اس قسم کے انہوں نے اس شعبے میں تجربے کیے جو لوگ اس سے پہلے کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے. جی، حقیقت. تو وہ اب اس کو جب معاشرے میں معاشرتی طور پر اس کو اتنا مقدس سمجھا جاتا ہو کہ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے بھی لوگ بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوں، اس وقت اتنی جرت اور اس قسم کا کام کرنا، اور نہ صرف کام کرنا، اس کو ریکگنائز کرنا، جی بالکل، معلوموں کو بعد میں تسلیم کروا لینا، یہ ایک بڑی بات ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، انسان کی محنت ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے. تو وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیا فیل کرتے ہیں جب آپ اپنے شاگرد کو اس مقام پر، شاگردوں کو دیکھتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی استاد جو ہوتا ہے نا، ایک باپ کی مانند ہوتا ہے. جی. تو جس طرح جب کسی کی اولاد کسی ایک خاص منصب پر پہنچ جاتی ہے یا کوئی اچھا معاشرتی کام کرتی ہے، تو جو ایک باپ خوشی محسوس کرتا ہے، استاد بھی یہی کرتا ہے، کیونکہ استاد نے اس کے پیچھے اس پہ محنت کی ہوتی ہے. جب وہ اس کو ثمرآور درخت بنتا دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھئی دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہ دنیا نعت میں کوئی ایک مثبت انداز میں اس کے کام کو آگے بڑھا رہا ہے، تو ظاہر ایک استاد کو اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ وہ اس کو اس کے دراصل جو بھی شاگرد ہوتا ہے
وہ کسی بھی منصب پر پہنچ جائے یا کچھ بھی ہو، استاد کا حوالہ جو سعادت مند شاگرد ہوتے ہیں ان کے لیے ایک استعارہ رہتا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے آنسو دیکھے ہیں۔ میں نے سبیر رحمانی صاحب سے جب بھی آپ کے متعلق آپ کا تذکرہ آتا ہے اور وہ اتنا کہتے کہ محبت سے آپ کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک سعادت کے طور پر وہ آپ کا نام لیتے ہیں، اور میں نے ان کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ضیاء مجھے آج سبیر رحمانی بنانے میں جو ہے نا استاد، وہ استاد کا نام آپ کو دیتے ہیں کہ استاد قمر خان رحمانی کا جو ہے نا وہ اتنی محنت ہے ان کی، یہ کہہ لیں کہ جو آپ نے سعادت مندی کی بات کی یہ یقینی طور پر انتہائی، یہ اس بچے کی سبیر رحمانی کی ماشاءاللہ سعادت مندی ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بے شک۔ تو وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی شاگرد کو میں کیا سکھاؤں گا، میں دراصل خود بھی سیکھتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا ایک ابھی بھی پروسیس ہے کہ میں جو دیکھ نا، میں نے کہا نا کہ یہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کی ہوئی ہیں انسان کی، وہ ہر شخص کی مختلف ہوتی ہیں، وہ وائس میں بھی ہیں۔ تو بعض چیزیں اس طرح سے جو لوگ ساتھی میرے پاس پڑھنے آتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورتی سے کو ادا کرتے ہیں یا اتنی اچھی جگہیں لگاتے ہیں یا اتنی اچھے انداز میں اس کو پڑھتے ہیں کہ میں از خود ان سے سیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ بس یہ آپس میں ہم ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کا ایک پروسیس رکھتے ہیں اور اس طرح وہ ایک اچھا آئٹم الحمدللہ الحمدللہ بن جاتا ہے جو لوگوں کی سماعت کے لیے ان کی سماعتوں پر اثر پڑتا ہے۔ ثنا خوانی میں گائکی کا فن کتنا ہونا چاہیے، کتنا ضروری ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ سر اور تال اور یہ جو ہے وائس کا، یہ ایک کچھ بھی پڑھا جائے وہ اس میں وہ ایک مقام رکھتا ہے۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پڑھنا، قرآن پڑھنا، بے شک، نعت پڑھنا، ایک ہوتا ہے گانا۔ گانے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ اب آج کا دور جو ہم دیکھتے ہیں نا، اس میں ہوا یہ ہے کہ ہم فنی طور پر تو بہت آگے چلے گئے ہیں مگر قلبی طور پر پیچھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا، یہ کیونکہ خالصتاً ایک مذہبی مسئلہ ہے جی، تو اس کو جب تک اس میں قلب کی وارداتیں شامل نہیں ہوں گی تو نہ پڑھنے والے کو مزہ آئے گا اور نہ سننے والے کو مزہ آئے گا۔ بے شک بے شک۔ اب یہ اس چیز کو ہم نے فوکس کم کر دیا ہے، فنی طور پر ہم زیادہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محفل میں پھر ہمیں مصنوعی طور پر اس نعت خواں کو چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں، لباس، وضع، قطع، دف، ساتھیوں کے ساتھ پڑھنا وغیرہ وغیرہ، ہیلپ کے لیے یہ دوسرے بھی ٹولز اور انسٹرومنٹ پھر اس کو درکار ہوتے ہیں، جو میں کہتا ہوں اگر خالصتاً اس کی اپنی وہ پرفارمنس قلبی انداز میں ہو تو شاید ان چیزوں کی، یعنی اس کو اس طرح کہہ لیں کہ آج جو ہیں وہ پرفارم کیا جا رہا ہے، پڑھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جا رہا۔ بالکل اسی طرح آپ اچھا، مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ جو دور تھا اس کے بعد پھر وہ جو دور چینج ہوا، اس وقت آپ کی محافل نعت کی وہ جو کوششیں ہوا کرتی تھی، آپ نے جیسے ابھی نام لیا گل بہار، تو اس وقت کون کون سے، آج کے جیسے الحاج محمد یوسف میمن ہے، تو یہ کیا وہ محافل نعت کا سلسلہ آج تک جاری ہے؟ جی، یہ ہم نے مرکزی گل بہار نعت کونسل پاکستان ٹرسٹ یہ 1978 میں قائم کی گل بہار، ماشاءاللہ۔ اور جب یہ ہم نے تنظیم قائم کی تو ہم اس وقت کراچی میں چند تنظیمیں کام کر رہی تھیں، جس میں اندلی بار نے ریاض رسول یا ایک آدھ تنظیم اور تھی، آرام باغ میں الحاج قمر الدین انجم صاحب، آرام باغ کی مسجد میں تسلسل سے ہر جمعے کو محفل کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے اس وقت جب اس کو کام کا آغاز کیا تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صرف محفلوں تک فوکس کرتے تھے، یعنی محفل نعت کا انعقاد ڈور ٹو ڈور یا ایک بڑی محفل کرنا۔
جب میں نے یہاں آیا اپنے ساتھیوں کو ملایا تو محافل تو ہم کرتے تھے، ایک سالانہ ایک ڈور ٹو ڈور محفل کرتے تھے، اور ایک سالانہ محفل ہماری 27ویں شب معراج کو لیلۃ النعت کے عنوان سے ہوتی تھی۔ لیلۃ النعت، لیلۃ النعت کا ٹائٹل تھا ہمارا اس کا، اور اسی عنوان پہ ہمارا سووینئر ہر سال نکلتا تھا۔ تو وہ میں نے شروع کی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نعت، ہمارا وہاں گلبہار میں لیاقت چوک میں اپنا ذاتی آفس تھا گلبہار نعت کونسل کا، تو اس میں ہم نے پھر ایک نعت لائبریری بھی بنائی ماشاءاللہ، اس میں سبھی صاحب نے بڑا کلیکشن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نعت پروڈکشن کا شعبہ بھی بنایا، ایک صاحب کے حوالہ کیا جو ٹیکنیکلی ان چیزوں کو جانتے تھے، یعنی ہر حوالوں سے اس کو کور کیا، ہر حوالے، خواتین کا شعبہ بنایا، ماشاءاللہ، شعبہ خدمتوں آنت بنایا، جو معاملات ہوتے تھے ریسکیو کے، اس میں ہم جا کے فلاحی چیزیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے کئی جہتوں میں اس کو ہم نے اس کام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ہم نے پنجاب میں آپ کا ملتان میں کبوتر منڈی میں غلام مصطفیٰ صاحب جو وہاں کے ڈپٹی میئر بھی تھے، وہ ہمارے گلبہار نعت کونسل کے کنوینئر ہوتے تھے، وہاں اس کی شاخ قائم کی ہم نے۔ سندھ میں ہم نے میرپور خان میں تھامسن آباد میں صابر صاحب ہوا کرتے تھے، اس وقت تھوڑے سے ان کے سیاسی معاملات بھی تھے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا کرتے تھے، ان کا کافی حلقہ تھا، وہ وہاں کے کنوینر ہوا کرتے تھے۔ تو ہم اس طرح سے سندھ اور پنجاب میں بھی گلبہار نعت کونسل کو لے کے کام کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت جو لیلۃ النعت کی جو محفل سالانہ ہوا کرتی تھی، اس میں پنجاب سے اور کراچی سے جتنے ٹاپ موسٹ نعت خواں ہیں تقریباً تمام احباب کی اس میں حاضری رہی، اور سب آتے رہے، اس کے اندر ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ یوسف میمن صاحب ہمارے اعزازی ممبر بھی تھے، ہمارے سینئر تھے اس وقت، تو فصیح الدین سولوردی اور الحاج خورشید احمد صاحب، صدیق اسماعیل صاحب نے بھی آپ کا وہ حوالہ ہماری محافل میں وہ ضرور آتے تھے۔ فصیح نے کیونکہ اپنی اندلیمان نے ریاض رسول جی قائم کی ہوئی تھی، مگر ان کا حوالہ تھا اس طرح سے کہ میں ہر سال ایک حسان نعت ایوارڈ بھی دیا کرتا تھا اس تنظیم کے پاس۔ جی تو اس میں ہم نے مختلف لوگوں کو سال میں ایک، اب تو ایک ریت یہ چل گئی ہے کہ وہ جو محافلیں ہو رہی ہیں نا آج کل، اس میں وہ 100 250 ایوارڈ لوگوں کو شیلڈ کے طور پر دے، ہم جو دیتے تھے حسان نعت ایوارڈ، اس کے لیے کہ جیوری ہماری قائم ہوتی تھی جو ہمارے لوگوں پہ، شعراء پہ اور دیگر تنظیم کے لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی، اور وہ اسرٹین کرتی تھی، اور میرٹ پہ وہ انتخاب ہوتا تھا۔ پھر ہم اس کو جو بھی ہوتا تھا، تو اس میں ہم نے اپنے ریاض الدین سہروردی صاحب کو بھی ایوارڈ دیا تھا ان کی نعتیہ خدمات پر، تو وہ بھی لینے آئے تھے۔ ادیب رائے پوری صاحب کو بھی ایوارڈ اس میں دیا تھا ہم نے، کیونکہ ادیب صاحب کی عالمی نعت کانفرنس کی وقت کی خدمات تھیں، مشکات النعت تھی، اور چیزیں تھیں۔ اس بنیاد استاد خالد محمود خالد، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ہاں خالد محمود تک بنی ہوئی ہے۔ بے شک خالد صاحب کی کہی ہوئی نعتیں اتنی دل پذیر اور اتنی عمدہ ہیں کہ ملک بھر اور بیرون ملک نعت خواں اس کو پڑھتے بھی ہیں، محظوظ بھی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے مشاعر صدر پاکستان تک ان کی نعت کو اور ان کے اشعار کو پسند کیا کرتے تھے، اور زبان زد اشعار ان کے ایسے ہوتے تھے، یک لفظ ایسے نکلا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کی طبیعتوں پہ جا کے اثر پذیر ہوتے تھے۔ اور یہ سلسلہ آج تک الحمدللہ جاری و ساری ہے، ابھی تک جاری ہے۔ لاسٹ ایئر ہم نے 45ویں لیلۃ النعت کا ماشاءاللہ۔ گو کہ ہمارے اس وقت کے کیس آتی ہے، ہم دنیا جہاں فانی سے اللہ کے اس پاس چلے گئے ہیں، بہت سارے لوگ ڈسپرس ہو گئے ہیں، مگر ہم نے علامتی طور پر اب بھی اس پروگرام کو اسی جگہ پہ ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی حاضری جو حرم پاک اور کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑی، کیا کیفیات تھیں اور کیا مانگا؟ ایک نعت خواں یا اس کے علاوہ جو بھی مسلمان ہے، اس کی یہ شدید ترین خواہش ہوتی ہے کہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اچھا، میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات تھے کہ ہمارے جو تنظیمی طور پہ ہم شرکت کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ اعزازی طور پر لوگوں کو عمرے کا ٹکٹ یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ گفٹ کرتے ہیں، تو بہت مستحسن بات ہے، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بھی اتفاق سے 2 دفعہ وہ عمرے کا ٹکٹ گفٹ ہوا، مگر میں نے بہت معذرت کے ساتھ ان کو ان کے شکریہ کے ساتھ وہ میں نے واپس کر دیا۔ میں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ سرکار مجھے جب خود اتنے وسائل دیں گے، بلائیں گے، تو میں خود جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔
تو اللہ نے کرم کیا 2010 میں، پہلے میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا 2008 میں، پھر 2010 میں اپنی وائف کے ساتھ یہاں سے حج پہ گیا. تو ظاہر ہے ایک عرصے سے آنکھوں میں خواہش تھی، بسایا ہوا تھا اس چیز کو، وہاں جانے کی ایک خواہش تھی. تو ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو بس وہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو کعبے سبھی صاحب کی جو وہ کعبے کی رونق ہو، کعبے کا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملات، اور بس خوش نصیبی تھی ہماری. قبلہ کیا مانگا وہاں اس وقت میں نے 2 چیزیں مانگی تھیں. جی. ایک تو میری بچی کی، اس وقت جس دن میں گیا تھا اسے 3 دن پہلے ڈیورس ہوئی تھی پہلی بچی کی. تو ہم میاں بیوی جو ہے نا اس کو غلاف کعبہ کو پکڑ کر بس کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو معاملات ہوئے ہیں تو بہتر جانتا ہے، ہم صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں، آسانیاں بہرحال یہ کہ اچھا نعم البدل عطا فرما اللہ تعالیٰ. ایک تو یہ کہ جب میں آیا حج کرنے کے بعد تو اس کے 3-4 ماہ بعد میری چھوٹی بچی کی شادی تھی، اور اس میں میری بچی کے لیے وہاں سبب پیدا فرما سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. دوسرا میں نے یہ مانگا تھا کہ میری تمام آنے والی نسلوں کو اپنے حرمین کی زیارت کرانا. تو یہ 2019 میں اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو وہ شرف قبولیت شاید بخشا کہ میں اپنے تمام بہوؤں، بیٹوں، بہنوں، دامادوں کے ساتھ اللہ نے مجھے وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم آ گئے. مدینہ شریف گنبد خضرا پر جب پہلی حاضری کیا کیفیات تھی؟ بس جی جب وہاں ہم پہنچے ہیں باب السلام سے، جب وہاں تک تو معاملات تھے، ذوق شوق سے ہم جاتے رہے، مگر جب باب السلام سے اندر جانے کا مسئلہ آیا تو دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ بھائی تو اتنا گنہگار سیاہکار بندہ ہے، اور اب تو سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو وہ وہاں کیسے ان کا سامنا کرے گا. پر یہ جو ایک چیز تھی یہ دل میں ایک ہلچل مچا رہی تھی. اور اس کے بعد ایک آنسوں کا سمندر جاری ہو گیا، اور بڑا مشکل تمام میں نے وہاں اپنی حاضری کی تکمیل کی، اور اللہ نے بڑا کرم کیا. وہاں پہ میرے ساتھ تقریباً جتنے دن مدینہ شریف میں رہا روزانہ سرکار کی حاضری رہی. اور آتے ہوئے عجیب کیفیت تھی، جب میں وہاں سے چلا ہوں تو میرا مطلب میں بار بار مڑ کے واپس آتا تھا، کیونکہ پہنچنا تھا ایک شیڈول کے مطابق واپس ہمیں مکہ شریف، مگر طبیعت وہاں سے بالکل آنے کے لیے مطمئن نہیں تھی، اور وہ بار بار میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی اور میں جاتا تھا. اور جب میں دوسری مرتبہ گیا تو میں نے اللہ نے کچھ کرم کیا، میں نے ان کی وہاں پہ سرکار کے روزے سے باہر آ کے جو صحن ہے وہاں ایک نعت شریف بھی پڑھی، ریکارڈ بھی کی، وہ ڈالی ہوئی ہے فیس بک وغیرہ پہ وہاں پہ. تو یہ بھی ایک کرم ہوا وہاں پہ، کیونکہ کچھ ایسی ان کی انتظامی معاملات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اس کو پرفارم کرنے نہیں دیتے، مگر بس اللہ نے کرا دیا. روتے ہیں؟ بالکل روتا ہوں. کیا چیز رلاتی ہے؟ اپنی ندامت، اپنے گناہ، اور جو خطائیں مسلسل ہم کرتے چلے آ رہے ہیں توبہ کے بعد بھی، اس پہ بس کبھی کبھی رات کو رونا آتا ہے جو ان کو سنتا ہوں. دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا پہ میرا مکمل یقین ہے. کیا کر سکتی دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. دعا ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں زندگی کے اس میں تغیرات پیدا کر دیتی ہے، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، جو آپ جس کو آپ ناممکن تصور کرتے ہیں. دعا ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر اس کو یقین کے ساتھ مانا جائے اور کیا جائے تو یقیناً وہ اثر کرتی ہے، اور اس کے زندگی پہ اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. اور والدین کی دعا ظاہر اللہ کے بعد جو رتبہ ہے وہ والدین کا ہی ہے. والدین کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت بالا رکھا ہے. جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ ہمیشہ پھلتے اور پھولتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کے جو والدین ہیں آمین ان کو صحت مند اور توانا رکھے، اور ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غصہ آتا ہے؟ جی بے تحاشا آتا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ جب غصہ آتا ہے تو میرا جو غصہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں.
صحیح. مگر وہ غصہ جو ہوتا ہے وہ دل میں میرا نہیں رکھتا. جی وہ میرا غصہ جو ہوتا ہے وہ چند لمحوں یا منٹوں یا گھنٹوں کا ہوتا ہے. اور یہ ایک چیز اور بھی ہے کہ میں بسا اوقات یہ میرا بچے ہیں پہ ناراض ہو جاتا ہوں یا گھر کے کسی بھی فرد پہ ناراض ہو جاتا ہوں. اگر بعد میں غصے کی حالت میں کچھ کہہ جاتا ہوں اور میں ریئلائز کرتا ہوں بعد میں کہ یہ وہ صحیح تھا, میں غصے میں غلط کر گیا ہوں, تو میں اپنے اولاد سے بھی معذرت کر لیتا ہوں کہ بیٹا بابا, میں بولتا ہے بابا آپ کیسی بات, میں نے کہا نہیں بیٹا میں سے ہوئی ہے غلطی, میں اس وقت غصے میں تھا کر گیا. تو غصہ تو ضرور آتا ہے مگر غصے پہ بہت جلدی قابو بھی ہو جاتا ہے اور پھر جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو میں درست کر لیتا ہوں. رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ جھوٹ اور دروغ گوئی بالکل نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کو چھپانے کے لیے بندہ ایک گناہ کے بعد مسلسل گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے. بے شک. لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے, ایسا کام کر ہی نہ جس سے مزید گناہ سرزد ہو. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی عمر بھر کی جو ریاضت ہوتی ہے جی وہ بھی بسا اوقات کسی مومن کامل بندے کی نظر سے مل جائے یا اس کی صحبت میسر آ جائے اور وہ آپ کے اوپر نظر کرم کر دے تو پھر ایسا انعام اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. آپ نے بدلتی دیکھی ہیں؟ میں نے بے شمار لوگوں کی جو خدمات جو کرتے رہے اہل ایمان کی, مومنین کی, جو مکمل طور پر جن کو اللہ کا ولی کہا جائے, جی ان کے دربار میں یہ جتنا سلسلہ ہے نا ہمارے یہاں جو نظر آتا ہے بزرگوں میں, یہ وہی صحبت کا تو فیضان ہے نا. حقیقت اسی کی بنیاد پہ وہ ڈپیوٹ ہوتے رہے, ان کی ڈیوٹیاں لگتی رہی اور وہ آگے کام کرتے رہے. ایسا ہی تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ان کا ایک فیضان ہے, اس کی نظر سے ہی کام ہوتا ہے. انسان کی اپنی ایفرٹس اتنی نہیں ہوتی, اس میں ظاہر نیت اور پریکٹیکلی کام تو کرنا ہوتا ہے مگر پیچھے سے فورس کوئی دوسری ہوتی ہے جو اس کو اس کام کو کرا لیتی ہے. دولت, شہرت, عزت, ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ عزت ان تینوں میں معنی رکھتی ہے. اگر آپ کی عزت معاشرے میں, کسی بھی معاشرے میں آپ کی عزت ہے, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دولت سے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شہرت سے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی. اچھا, دولت اور شہرت اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف لوگ مختلف چینل استعمال کرتے ہیں جو کچھ اچھے ہیں, جی کچھ عقل تسلیم نہیں کرتی مگر وہ برے ہیں, کرتے ہیں لوگ اس کو. مگر عزت جو ہے وہ انسان کسی کی جو کوئی کرتا ہے وہ نیچرل کرتا ہے, وہ مطلب اس میں بناوٹ نہیں ہوتی ہے, اس میں تصنع نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی کسی شخص کی عزت کر رہا ہے تو وہ سمجھ لیں وہ اس کا سرمایہ ہے. سبحان اللہ. آپ کا اگر کوئی حق مار جاتا ہے یا آپ کا حق تھا اور وہ نہیں ملا تو راضی بر رضا رہتے ہیں یا کہ تگ و دو کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ حق میرا ملنا چاہیے؟ اچھا, اس میں میرا کوئی ایسا سچ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہوا نہیں ہے. صحیح. مگر میرا اس میں نظریہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ آپ کی ذات سے منسوب کوئی چیز ہے پھر تو بہتر یہ ہے کہ آدمی ایک فطری چیز ہے, ایک جبلت ہے انسان کی, کہ اس کے لیے تھوڑا سا وہ کوشش تو کرتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ غصب ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا جائے, مگر اس کی پہ انتہا پہ اتنا نہ جایا جائے کہ سامنے والے کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتا ہوں. شعر و شاعری سے لگاؤ ہے, کون سے شاعر پسند ہیں؟ شعر و شاعری سے سننے کی حد تک, اور چونکہ میں نعتیں پڑھتا رہا ہوں, اس میں نعتوں کے کلیکشن کرتا رہا ہوں, تو اس حد تک جو ہے وہ ذوق شوق رکھتا رہا ہوں. پسندیدہ شاعر کون سے؟ میرے پسندیدہ شاعر جو تھے وہ ادیب رائے پوری صاحب نے بہت اچھی نعتیں لکھی ہیں اس وقت, اور آپ کے محمد علی ظہوری صاحب بے شمار ان کو میں نے پڑھا ہے, ان کی نعتیں بھی پڑھی ہیں. اور جتنے پہلے اساتذہ تھے, پہلے کے جو اساتذہ تھے نا, میں نے کہا نا وہ بڑے انہماک سے اس کو عبادت تصور کر کے کیا کرتے تھے, تک بندی نہیں ہوتی تھی. کیسی شخصیت تھے محمد علی ظہوری صاحب؟ محمد علی ظہوری صاحب کی سدا بہار شخصیت تھی.
آج بھی ان کے نام سے تنظیمیں لوگوں نے بنائی ہیں جی اور اس کو ان کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کے کام کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے, جو اس بات کا غماز ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ نعت کی خدمت کی, اور شاعری میں بھی ان کا ایک مقام ہے, دنیا ان کو پڑھتی ہے. آپ کی زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اس کا حبیب راضی ہو جائے, اپنا کرم فرما دے, جو ہم نے اپنی لغزشیں اور کوتاہیاں یقیناً کی ہیں ان سے صرف نظر ہو جائے, اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے. زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی انسان ایک ٹیسٹ ہے, ایک امتحان گاہ ہے. دیکھیں 3 دور ہوتے ہیں, ایک عالم ارواح ہے, جی, ایک یہ دنیا ہے, ایک عالم برزخ ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح ہم کتنا رہے ہمیں نہیں پتا, اس کا کتنا پیریڈ تھا. عالم برزخ ہم کتنے رہیں گے وہ بھی یقیناً ایک بڑا پیریڈ ہے, مگر جس کا امتحان اللہ کو مقصود ہے اس کو بڑا محدود رکھا ہے تاکہ انسان اس میں, اور اس میں بھی بہت ساری سہولتیں رکھی ہیں. آپ یہ کریں تو اتنا ثواب, پتھر ہٹا دیں تو یہ ثواب, والدین کی خدمت کریں تو یہ بڑی چھوٹی زندگی. اگر ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر شریعت کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو زندگی بڑی سہل ہے, بڑی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ڈرتے ہیں؟ یقیناً اللہ سے ڈرتا ہوں, اس کے رسول سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ بے شک ڈر لگتا ہے. کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کامیابی انسان کو جب ملتی ہے کہ اس کی نیت اور سمت درست ہو, جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں خلوص ہو, محبت ہو, اور اپنی ذاتیات کے لیے نہ ہو, کلیکٹیولی لوگوں پر اس کے اثرات ہوں. ایسی چیزوں میں اگر آدمی بڑھتا ہے, کرتا ہے, تو اس کی ظاہر زندگی ایک اپنے لیے بھی گلزار بناتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوتی ہے. پاکستان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ پاکستان حرمین شریفین کے بعد یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا ہے. کیونکہ آپ نے تو وہ دور دیکھا ہے, بڑا قریب سے دیکھا ہے, تو یہ اوائل دور. جی, تو اس کو اسی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے, اور اس کے قیام میں رمضان کی 27ویں شب کا بھی ایک عنصر ہے. تو یہ میرا یقین یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, انہوں نے کیا, اس کو کیا ہے. کچھ بھی ہو جائے یہ انشاءاللہ آخر تک قائم رہے گا. آمین آمین. اور دنیا جو ہے اسلامی دنیا ہے, اس میں اس کا کسی وقت کوئی کلیدی انداز اور اثر ہوگا. آنے والی نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آنے والے جو نسل ہے ان کو میں یہی کہوں, آج کی یہ جو چکا چوند ہے, یہ جو دنیا ہے, اس میں وہ اس چیز کو ضرور اپنے مد نظر رکھیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے. اگر اس بات کی وہ کو مد نظر رکھیں گے تو وہ اپنی زندگی کو بڑی بیلنس انداز میں نوجوان گزار سکتے ہیں. وصال یار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وصال یار جو میں اس وقت میڈیا پہ جتنے بھی اس سلسلے میں کام ہو رہے ہیں وہ نظر سے گزرتے ہیں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نعت کے پروموشن کے لیے اور اس کی فروغ کے لیے اپنے چینل کو مثبت انداز میں استعمال کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں کافی لوگوں سے, اکابر سے, اسکالر سے اس سلسلے میں آپ ان کی رائے اور ان کے معاملات کو بھی شامل حال رکھتے ہوئے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ, یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس سے یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی لیا جائے گا, اور لوگ نعت کے عنوان سے آپ ان کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں ہر اعتبار سے, جس سے کہ معاشرے میں نعت کے لیے لوگوں میں مزید ذوق شوق کریٹ ہوگا, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نعت کے حوالے سے آپ کا چینل کا ابھی بھی بڑا نام ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا نام ہوگا. قبلہ بہت شکریہ, بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آپ جیسا آپ کو بڑی بڑی مہربانی, بہت شکریہ
کہ آپ نے اپنے نعت کے معاملات کو ہمارے ساتھ ڈسکس کیا اور الحمدللہ۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہی رہ گیا کوئی بھرے پیالے والا۔ بھرے پیالے والے یہ تمام بزرگان دین موجود ہیں، یہ ہم پر ہے کہ ہم ان سے کتنا استفادہ کر پاتے ہیں، کتنی ہم اپروچ کر پاتے ہیں ہم ان تک کتنا پہنچ پاتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہمارے شہروں میں موجود ہیں۔ یہ ہستیاں بڑی قیمتی ہستیاں ہیں دوستو، ان کو ضائع مت ہونے دیں، ان کی قدر کریں، یہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ وصال یار کا مشن دن رات یہی ہے کہ ڈھونڈ کر ایسی شخصیات آپ سے ملوائی جائیں، آپ جانیں کہ ان لوگوں نے کیسے سٹرگل کی اور آج اس مقام پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آسانیاں بانٹے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ہمیشہ پروموٹ کرتے رہیں، حضور کا ذکر ہمیشہ جاری رکھیں۔ ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ جلد ملتے ہیں۔ اپنے دوست اپنے فقیر ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔